بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رشیا ایران فوجی پارٹنرشپ سے پوری دنیا کو خطرہ، امریکہ نے کیا اندیشے کا اظہار۔ ایران میں جرمن سفیر کو طلب کیا گیا، فسادات میں برلن کے رول پر احتجاج۔ عرب ملک چائنیز کرنسی میں تجارت کریں، ژی جن پنگ نے دیا زور، کہا خلیج کی سیکیورٹی اہم ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر خطے کا استحکام بگاڑا، ایران نے چائنا کو دلایا یاد۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں اپوزیشن کارکنوں کا احتجاج، شیخ حسینہ کے استعفے اور نئے الیکشنز کا مطالبہ۔ سکھویندر سنگھ سکھو ہماچل کے نئے چیف منسٹر، پرتیبھا سنگھ دور سے باہر، گجرات میں بھوپیندر پٹیل کو ایک اور ٹرم۔ مسلم لڑکیوں کے لیے بھی شادی کی عمر 18 سال کی جائے، سپریم کورٹ میں ویمنز کمیشن کی درخواست۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ رشیا اور ایران کے درمیان تعلقات مکمل ڈیفنس پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ رشیا اور ایران ایک دوسرے کی بھرپور فوجی مدد کر رہے ہیں، جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ دونوں ملک مل کر ہلاکت خیز ڈرونز تیار کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے رشیا کو ڈرون سپلائی کرنے کے لیے 3 ایرانیوں اور ایک ایرانی کمپنی پر پابندی لگائی ہے۔ ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ رشیا یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرونز کا بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ رشیا اور ایران مل کر اگر ڈرونز تیار کرتے ہیں تو یہ یوکرین کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اس کا اثر ایران کے پڑوسیوں پر پڑے گا اور پوری دنیا پر پڑے گا۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ رشیا ہتھیاروں کی تیاری اور تربیت میں ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ رشیا ایران کو انتہائی جدید فوجی سامان پہنچا رہا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ ایران رشیا کا سب سے بڑا فوجی مددگار بن گیا ہے۔ یوکرین جنگ میں رشیا نے حالیہ عرصے میں انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کے کمیکاز ڈرونز کا بھرپور استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں یوکرینی کڑاکے کی سردی میں بجلی کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا کہ ایران رشیا کا ایک اہم فوجی ساتھی بن گیا ہے اور ان کے درمیان تعلقات سے دنیا کی سیکیورٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ رشیا کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ مزید ہتھیار حاصل کر رہا ہے، جن میں بیلسٹک میزائلز بھی شامل ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ رشیا کو ڈرونز کی سپلائی سے عالمی سیکیورٹی بگاڑنے میں ایران کا رول ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے 19 ایرانیوں اور 2 ایرانی کمپنیوں پر پابندیوں کا اعلان کیا۔ یوکرین جنگ کے 290 دن پورے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے اس دوران یوکرین کے لیے $275 ملین کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے اور سمجھوتے ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جرمنی کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے فسادات میں برلن کے رول اور اس کے ساتھ پر احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ وہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ وزارت خارجہ میں جرمن سفیر کو طلب کیا گیا۔ اس سے پہلے جرمن حکومت نے ایران میں ایک شخص کو پھانسی دینے پر تنقید کی تھی۔ ایران میں حالیہ مظاہروں اور گڑبڑ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ سزائے موت پر عمل کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایرانی عوام کے تعلق سے جرمنی کے خراب ریکارڈ کو یاد دلایا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملک نے عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین کی فوج کو کیمیکل ہتھیار دیے تھے، جس کا استعمال ایران کے خلاف جنگ کے دوران کیا گیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ایران کے حالات کے بارے میں جرمنی کے دوغلے پن پر تنقید کی۔
چائنا کے صدر زی جن پنگ نے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتے ہوئے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ چائنیز کرنسی میں تجارت کریں۔ زی نے سعودی عرب کا اہم دورہ کیا، انہوں نے وہاں جی سی سی اور عرب لیڈرز کے ساتھ سمٹس میں حصہ لیا۔ زی نے کہا کہ چائنا اور دوسرے ملکوں کو یوان میں تیل اور گیس کی تجارت کرنی چاہیے اور اس کے لیے شنگھائی پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس ایکسچینج کا استعمال کرنا چاہیے۔ چائنا کے صدر نے ان چھوٹی کانفرنسوں میں سیکیورٹی اور انرجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ زی نے چائنا جی سی سی سمٹ کے موقع پر کہا کہ بیجنگ جی سی سی ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ خلیج کی سیکیورٹی بہت اہم ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ یہ سمٹ گلف چائنا تعاون کو مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ سعودی دورے کے دوران زی نے $30 بلین کے سمجھوتوں پر سعودی حکمرانوں کے ساتھ دستخط کیے۔ 3 دن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد زی بیجنگ واپس ہو گئے۔ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی گرمجوشی دیکھی گئی ہے، دونوں ملک مضبوط پارٹنرز بن کر ابھر رہے ہیں۔ ایران نے چائنا سے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب خطے کا استحکام متاثر کرتے رہے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ایک ایڈوائزر نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب چائنا کے صدر زی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ صدر کے ترجمان محمد جمشیدی نے کہا کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر سیریا میں آئسس یا داعش کی مدد کی، یمن میں ظلم ڈھائے۔ دوسری طرف ایران نے خطے کے استحکام کو بحال کرنے کے لیے کام کیا اور مشرق و مغرب میں استحکام متاثر کرنے کی سرگرمیوں کو روکا۔ بنگلہ دیش کی اصل اپوزیشن پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے ڈھاکہ میں مظاہرہ کیا اور نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ لوگ شیخ حسینہ ووٹ چور ہے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ ریلی ایک ایسے وقت ہوئی جب حال ہی میں سیکیورٹی فورسز نے اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اس کارروائی کے دوران ایک آدمی مارا گیا تھا اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ حالیہ کئی مہینوں سے بنگلہ دیش میں وقفے سے بجلی کی کٹوتی اور فیول کی قیمتوں میں اضافے کے مسئلے پر احتجاج ہوتا رہا ہے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہفتے کی ریلی میں 2 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا، لیکن سرکاری عہدیداروں نے اس دعوے کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ جس جگہ ریلی ہوئی وہاں صرف 30,000 لوگوں کی جگہ ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ترجمان ظہیر الدین نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شیخ حسینہ استعفیٰ دیں، پارلیمنٹ ڈیزالو کریں اور نگراں حکومت کے تحت صاف ستھرے الیکشنز کرائے جائیں۔ مغربی حکومتیں، یونائیٹڈ نیشنز اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بنگلہ دیش کے سیاسی ماحول اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایسے الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ پچھلے 2 الیکشنز میں شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ نے دھاندلیاں کی ہیں۔ حال ہی میں 15 مغربی ملکوں کے سفارت خانوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا تھا کہ وہ اظہار خیال کی آزادی، پرامن احتجاج اور صاف ستھرے الیکشنز کی اجازت دے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نمائندہ ریما مشرا نے کہا کہ اس ہفتے کے وائلنس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عہدیدار وہاں پر انسانی جانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 33 کارروائیاں کی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ 2 جگہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فلسطینی مزاحمت کاروں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان کئی جگہ جھڑپیں ہوئیں۔ اس طرح کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر فلسطینی کسانوں اور پرندوں کے شکاریوں پر حملے کیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2022 میں مغربی کنارے میں 500 سے زیادہ سیاسی گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ 2022 ہلاکتوں اور وائلنس کے اعتبار سے 2006 کے بعد سب سے بدترین سال ثابت ہوا ہے اور اس سال نہ صرف سب سے زیادہ فلسطینی بلکہ سب سے زیادہ اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا، شروعات ہماچل سے۔ سکھویندر سنگھ سکھو ہماچل پردیش کے نئے چیف منسٹر ہوں گے۔ حال ہی میں ہونے والے اسمبلی الیکشنز میں کانگریس نے 68 رکنی اسمبلی میں 40 سیٹیں جیتتے ہوئے واپسی کی تھی، جس کے بعد چیف منسٹر کی گدی کے لیے کئی دعوے دار سامنے آ گئے تھے۔ دن بھر زبردست سرگرمیوں کے بعد سکھویندر سنگھ سکھو کے نام کا اعلان کیا گیا۔ یہ سابق چیف منسٹر ویر بھدر سنگھ کی بیوی پرتیبھا سنگھ کے لیے ایک دھکا ہے، جنہوں نے چیف منسٹر بننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ کانگریس عہدیداروں نے بتایا کہ سکھویندر سکھو کے ساتھ وہ 2 ڈپٹی چیف منسٹرز ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پرتیبھا سنگھ دوڑ سے باہر ہو گئی ہیں۔ CLP میٹنگ سے پہلے پرتیبھا سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ دوڑ میں شامل نہیں ہوں گی۔
नतीजे सामने आने के बाद से प्रतिभा सिंह का ग्रुप काफ़ी सरगर्म था और मरकज़ी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में एहतजाज भी किया था। गुजरात में भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दूसरी मियाद हासिल करेंगे। उन्हें लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में लीडर चुन लिया गया। मरकजी लीडर्स और मुबस्सिरीन राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। हालिया असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने गुजरात के असेंबली इलेक्शंस में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की थी और 182 रुकनी असेंबली में 150 से ज़्यादा सीटें हासिल की थीं। औरतों के कौमी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है और ख्वाहिश की है कि मुस्लिम लड़कियों की भी शादी की कम से कम उम्र वही की जाए जो दूसरे मजहब की लड़कियों के लिए है। विमेंस कमीशन ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को 15 साल या सन बलोग या प्यूबर्टी को पहुंचने पर शादी की इजाज़त देना इम्तियाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो विमेंस कमीशन की इस दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करे। हालिया अरसे में बाज़ अदालतों ने मुस्लिम लड़कियों को इजाज़त दी कि वो 15 साल की होने पर अपनी पसंद के मर्दों से शादी करें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने मरकजी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर विमेंस कमीशन की दरख्वास्त पर जवाब मांगा। इंडिया में लड़कियों के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए कम से कम 21 साल है। हाल ही में ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र भी कम से कम उम्र भी 21 साल की जाए। बात करते हैं खेल और खिलाड़ियों की। ईशान किशन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में सबसे तेज़ रफ्तार डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल के पास था। ईशान किशन दुनिया के 7वें बैट्समैन बने हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में डबल सेंचुरी बनाई है। इस मामले में वो चौथे इंडियन बैटर हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग वनडे इंटरनेशनल्स में डबल सेंचुरी बना चुके हैं। बांग्लादेश के चट्टग्राम में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में ईशान किशन ने महज 126 गेंदों में डबल सेंचुरी बनाई और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईशान किशन रेगुलर टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन दूसरे ODI में कप्तान रोहित शर्मा के जख्मी होने की वजह से उन्हें 11 खिलाड़ियों में खेलने का मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथों से ये मौका हासिल किया। इंडिया ने इस मैच में 8 विकेट पर 409 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ये वनडे इंटरनेशनल्स में इंडिया का चौथा बड़ा स्कोर है। ये स्कोर बांग्लादेश के लिए एक पहाड़ साबित हुआ जिसे पार करना मुमकिन नहीं था। इस मैच में कामयाबी के बावजूद इंडिया सीरीज हार चुका है। पहले 2 वनडे इंटरनेशनल्स में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की थी। अब दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा। ईशान किशन ने जुमला 131 गेंदों में 210 रन बनाए। गेल ने 2015 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में डबल सेंचुरी बनाई थी। अमेरिका के मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ग्रैंड बेल कतर में फीफा वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग के दौरान गुजर गए। इससे खेलों की दुनिया में अफसोस की लहर दौड़ गई। बताया गया कि जुमे को अर्जेंटाइन नीदरलैंड्स मैच के दौरान वो गिर पड़े। उनकी उम्र 49 साल थी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को और पुर्तगाल के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इस मरतबा मोरक्को की टीम पूरे अफ्रीका और मिडल ईस्ट के फुटबॉल फैंस की उम्मीदों की तर्जुमानी कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रशिया ईरान फौजी पार्टनरशिप से पूरी दुनिया को खतरा, अमेरिका ने किया अंदेशे का इजहार। ईरान में जर्मन सफीर को तलब किया गया, फसादात में बर्लिन के रोल पर एहतजाज। अरब मुल्क चाइनीज करेंसी में तिजारत करें, शी जिनपिंग ने दिया जोर, कहा खलीज की सिक्योरिटी अहम है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर खित्ते का इस्तेहकाम बिगाड़ा, ईरान ने चाइना को दिलाया याद। बांग्लादेश में हजारों अपोजिशन कारकुनों का एहतजाज, शेख हसीना के इस्तीफे और नए इलेक्शंस का मुतालबा।
सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए चीफ मिनिस्टर, प्रतिभा सिंह दौड़ से बाहर, गुजरात में भूपेंद्र पटेल को एक और टर्म। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 साल की जाए, सुप्रीम कोर्ट में विमेंस कमीशन की दरख्वास्त। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।